پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے گناگو مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن مفاہمت کی بات کرتے کرتے جو برابر کی پٹڑی پر ٹرین چل رہی ہوتی ہے اس کے انجن میں سے دھواں نکلنے لگ جاتا ہے اور سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام ہی کہیں ڈیریل نہ ہو جائے. آج بھی صاحب ابھی ذکر ہو رہا تھا بریک سے پہلے, تکبر اور غرور. نواز شریف صاحب کی جو اپنی ہسٹری ہے یا آپ کی پارٹی کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بھی معذرت کے ساتھ کوئی اتنی تابناک نہیں ہے ریکنسیلیشن کے حوالے سے. تو شاید یہ طاقت کا کوئی غرور ہوتا ہوگا. ہوم منسٹر صاحب سندھ کے اندر سمجھ رہے ہوں گے کہ آل ان آل اپنی کنسٹیچوئنسی ہے. شجاع صاحب کی آپ نے بات سنی, وہ بھی بڑے ناخوش ہیں کہ جی ہمارے بارے میں آپ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. پاور کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ کوئی سیاست کی وجہ سے. ایسے پاور کی وجہ سے گردنوں میں سریا آ جاتا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں عام طور پہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, اور جب پاور آتی ہے تو خاص طور پر گردن میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو لیکن میں ایک بات عرض کروں, یہ میاں نواز شریف از اے چینج پرسن. اس نے کوشش کی اپنے بھائی سے بھی, پارٹی سے بھی زیادہ. اب پارٹی سر پہ سوار ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو بھی اور ہمیں ایز پارٹی بھی یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں. پارٹی کیوں سر پہ سوار؟ پارٹی کو کیا مسئلہ ہے کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جو غلطیاں کر رہی ہے, یا بھی انہوں نے کہا جی پی آئی اے کا آدمی ہٹا دیا. اچھا آج بھی اس کا ایڈورٹائز کر دیں, ٹھیک ہے نا, کہیں تھوڑا سا تو لگے کہ چینج آ گیا ہے. ٹھیک, وہ دوسرا اٹھا کے وہ چونکہ پیٹرنیج کی پالیٹکس ہمارے ہم شروع سے آ رہی تھی, اب وہ پیٹرنیج کی پالیٹکس اب بھی کریں تو اس میں یہ بات اس کو ساری یہ جاتی ہے کہ یہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں. یعنی کہ جو ان کے الٹے کام ہیں آپ کی نظر میں مبینہ طور پر. سب میرا سننا, پیپلز پارٹی کے لیے بڑے کھلے رستے تھے کہ وہ اگر ہماری پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں 45 دن کے بعد ہم نہیں بیٹھیں گے, یہ نہیں کہہ رہے ہم نکال رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک, اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ نکال دیں گے, کیا نکالنا کیا ہے. ان وزراء کو بھی جو ساتھ رہے ہیں ان کو بھی خدا حافظ کہیں گے, اچھے طریقے سے کریں گے. لیکن اس کے اوپر بھی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ایز اے پارٹی فیلنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس میں تبدیلی ہمیں لے ڈوبے گا, کوئی تبدیلی کوئی آئی نہیں. آپ کے پہلا ایلائی نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ. آج مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ علیحدہ نشستیں اپنے لیے مختص کروا لی ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ آپ جا کے بار بار 9-0 کے اوپر, حالانکہ ذوالفقار مرزا صاحب ایم کیو ایم کے اوپر بھی بڑی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ریکنسیلیشن نام کی ہے بس. نہیں پلیز طلب یہ تو نہ کہیں. پیپلز پارٹی تو میں کیا کہوں پھر اس کی جگہ؟ نہیں, I'll go through the whole issue. پہلی چیز تو یہ کہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس اگر نہ ہوتی تو یہ 3 سال ہم منارٹی گورنمنٹ نکالتے نہیں. ہم وی ہیو بینٹ اوور بیکورڈس. جو لیجسلیٹو ایفرٹ ہم نے کیا ہے یا کنسنسس سے ہوا یا نہیں ہوا ہے, تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم بلڈوز کر رہے ہیں. ہم نے وہ بھی دیکھی ہیں گورنمنٹ جو کہ بلڈوز کرتی تھیں جب مطلب کسی نہ کسی طریقے سے میجورٹی کو آگے بڑھانے کی بات تھی. ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. یوسف رضا گیلانی نے کبھی یہ پارٹیزن پالیٹکس پارلیمنٹ میں نہیں کھیلی, چاہے وہ پیٹرنیج کے حساب سے ہو چاہے وہ پالیسی کے حساب سے ہو. آئی تھنک افیکٹس آن دا گراؤنڈ. سو ان کے پاس اگر ایم این اے آتا ہے تو وہ نہیں اوپر دیکھتے کہ جی یہ ایم این اے کس پارٹی کا ہے, اپوزیشن کا. سو لیٹس گیو دا ڈیول از ڈیو. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ یہ پوزیشن لینا کہ جی پیپلز پارٹی جو بھی کر رہی ہے, جب ہم بیٹھے ہیں اب یہ اسٹل آن دا ٹیبل. کل بھی ہماری 22 کو میٹنگس ہونی ہے ود دا پی ایم ایل این. آپ نے ایک 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا, آپ نے اس کے ساتھ ایک اپنی طرف سے ڈیڈ لائن بھی لگا دی. اب 10 پوائنٹس ایجنڈا اگر فٹس ان دا نیشنل انٹرسٹ, تو اگر 46 ڈے پہ کوئی پوائنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بھی اسی سٹرائڈ میں لینا چاہیے. کوئی 45 ڈیز کے بعد خدا نخواستہ کوئی پاکستان میں کوئی کیٹاسٹرفی نہیں آ رہی یا کوئی ایسا نا ایک ٹریجیکٹری دیکھیں کہ اگر مثبت پیش رفت ہو رہی ہے, جنرلی ہم ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر پوائنٹ بائی پوائنٹ اگر 10 پوائنٹس پہ بھی جائیں تو ون کین سے کہ there has been
موومنٹ فارورڈ، اور وہ 6 پہ ہو گیا ہے. وہ جو ہے جو ٹیم ہے اسحاق ڈار صاحب پرٹیکولرلی وہ پبلکلی ایڈمٹ بھی کرتے رہے، کیونکہ اندر جو ایٹماسفیئر ہے اٹ از ویری پازیٹیو اینڈ اٹ از ان ان کی ٹیم کی طرف سے خراب کیوں اگر اندر کا ایٹماسفیئر پازیٹیو ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ دس ہول تھنگ. ہم سب پولیٹیکل لوگ ہیں، سب کی جو ہے نظریں اب نیکسٹ ٹرم پہ ہو رہی ہیں. سب جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے، کہ ہم کیا ساتھ رہ کے اگلی ٹرم کے لیے جائیں یا اٹیک کر کے. اوکے ہاشمی صاحب، ایک طرف آپ نے بات ٹھیک کی، اندر خانے تو آپ باقاعدہ انگیجڈ ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے بیانات جو ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں جس قسم کے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ہوتے ہیں، وچ از کہ جی کچھ بھی نہیں، وقت ہی ضائع کیا آپ نے. تو پبلک سٹینس آپ کا ایک پولیٹیکل کنسٹیچوئنسی کی طرف ہے، لیکن اندر خانے آپ کو اتنے برے حالات نہیں ہیں. واٹس یور ٹیک؟ دیکھیے، پہلی تو بڑی واضح بات ہے کہ ہم بھی ایک الگ سیاسی پارٹی ہیں، یہ بھی ایک پارٹی ہے. ہم نے تمام معاملات کا ہمہ پہلو اس کا جائزہ لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جہاں تک ڈار صاحب کا تعلق ہے، وہ محنت کر رہے ہیں تو اس کا آ کے کہتے بھی ہیں میں امید کر رہا ہوں کہ راستہ کوئی نکل آئے گا. اچھا، اگر اس کے باوجود جو باتیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ ہے کہ پہلو اگر نکل آئے تو ہمیں سے کوئی جو ہے وہ اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتا. اوکے، آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ہم میں سے کوئی اس چیز کو تباہ نہیں کرنا چاہتا. ول کنٹینیو ود دیٹ آفٹر دس نیوز بریک. ناظرین، جاوید ہاشمی صاحب سے ہی بات کریں گے، نوید قمر سے ہی بات کریں گے، پاکستان کے اندر مفاہمت کی سیاست کا مستقبل کیا ہے.